محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید کائنات رسول کائنات سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ کی کروڑہ رحمتیں برسیں صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، تابعین تبع تابعین پر، ائمہ کرام محدثین اعظام پر، اولیاء اللہ پر، قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر. اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق کے ساتھ شامل فرمائے. آمین تو اچھی کہہ دیو. اللہ پاک آپ تمام ہم سب کو اپنے کلام کے سامنے سننے سنانے کے لیے بیٹھنے پر ہماری حاضری کو، میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، اگر کوئی تشریف لائی میری ماں بہن ہے تو سامعات ماؤں بہنوں، یہ دن یوم عاشوراء کا دن ہے، 10 محرم کا دن.
اس دن کا بڑا احترام ہے، اور یہ کوئی احترام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی آپ سمجھ لیں کہ کوئی آج سے 4-5 ہزار سال پہلے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات دی تھی، تو اس لحاظ سے بھی یہ بڑا محترم ہے۔ لیکن یہ دن صرف اس وجہ سے محترم نہیں ہے، بلکہ یہ دن جو ہیں محرم کے دن، یہ اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کو بڑے احترام والے ہیں کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یہ مہینہ جو ہے نا محرم کا مہینہ، اس کو اپنا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ مہینے سارے ہی اللہ کے ہیں، یعنی سارے دن اللہ نے بنائے ہیں، سارے مہینے ہی اللہ نے بنائے ہیں، اور 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے، لیکن اس حرمت کے مہینے کو اللہ پاک نے اپنا جو ہے مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ پاک نے کہا، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ اللہ نے فرمایا، اس مناسبت سے میں کہہ رہا ہوں۔ کوئی بات اگر یہ نہ کہے کہ یہ کدھر ہے حدیث قدسی یا کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ اللہ نے ہی فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کا مہینہ اس لحاظ سے کہ جیسے انسان کو ساری اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن ایک بچہ بہت زیادہ ہی قریب ہوتا ہے ماں باپ کے، تو بعض اوقات خوشی میں آ کے بندہ کہتا ہے کہ اے میرا پتر ہے، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے نہیں، دوسرے بھی ہوتے ہیں لیکن اس نے زیادہ شاباش لے لی ہے، یعنی باقی مہینے بھی اللہ کے ہیں اور بھی 4 مہینے حرمت کے ہیں، لیکن یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں روزے اللہ پاک کو بڑے پسند ہیں۔ اور یہ حرمت جو ہے نا یہ پھر 4000 سال پہلے کی بھی نہیں ہے، یہ انسانیت کی تاریخ جو اندازہ ہوتا ہے نا وہ 10,000 سال کے آغاز لگتا ہے، جیسے 10,000 سال پہلے انسان کا آغاز ہوا ہوگا، اندازہ ہی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو تاریخ نہیں لکھی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کوئی تاریخ لکھی ملتی ہے، وہ تقریباً کوئی 5,000 سال بنتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہ 5 کوئی اور لگا لیں، آدم علیہ السلام کا زمانہ کوئی 10,000 سال کی تاریخ ہے انسان کی، لیکن یہ مہینے جو ہے نا 10,000 سال پہلے سے بھی حرمت کے مہینے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس دن میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اس دن ہی میں نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی تھی، اور 12 میں سے میں نے 4 کو بڑے احترام کے مہینے جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ انسانیت کی تاریخ میں سارے انسان، کافر، مشرک، عیسائی، یہودی، مسلمان، مجوسی، سب لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے چلے آئے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ زمانہ جس کو بڑا علم کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں اکثر لوگوں کو ہی اس مہینے کے نام کا ہی نہیں پتہ، یعنی احترام تو دور کی بات ہے، ان مہینوں حرمت کے مہینوں کا نام ہی نہیں پتہ، تو کتنی کم علمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا علم کا زمانہ ہے، تو علم کا زمانہ ہے تو کتنے لوگ ہیں جن کو حرمت کے مہینے فوری طور پر جو ہے فنگر ٹپس پر آپ سنا دیں۔ میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنے لگا، آپ میں سے کئیوں کو پتہ بھی ہوگا، مجھ سے بھی اچھا پتہ ہوگا، کیونکہ کئی بزرگ جو ہیں وہ سالہ سال سے علماء کو سن رہے ہیں، انہوں نے گلا ساڑھے نالوں زیادہ پکیاں نے، تو خیر ہوں گے آپ میں سے، لیکن بہت کم ہیں، خصوصاً نوجوان نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں ایک بات تو یہ یاد کریں نا کہ حرمت کے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ پہلے آپ آیت ہی سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بس قرآن سنیں، مسئلے تو آپ کو سب آتے ہیں، ہمارے ابا جی وہ ہمیں سکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے لوگوں نے سارے مسئلے آتے نے، تو اسی قرآن سنایا کرو بس۔ تو قرآن سنیں،
بھائی جان نے بھی کہا ہے آپ قرآن سنائیں، تو اس لیے ساری آیت کو تسلی سے پھر سنیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اس دن سے ہی 12 ہے جس دن سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ پاک نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، اس دن سے ہی اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسانوں نے بڑی ترقی کی اور وہ سمجھدار ہوئے، وہ پتھر کے دور سے نکل کر جو ہے وہ ترقی پائے، پھر انہوں نے اپنے سالوں کی جو تعداد مقرر کی، پھر دنوں کی تعداد مقرر کی، پھر ان کے نام رکھے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے کیا ہے، اس وقت سے ہم نے مہینے 12 بنا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ منہا 4 حرم، ان میں سے اللہ پاک فرماتے ہیں 4 مہینے احترام کے مہینے ہیں، 4 مہینوں کا تم نے خصوصی طور پر احترام کرنا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ ان 4 مہینوں کے اندر آج دا سبق ہے، یاد کر کے جانا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ تمام سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے اور یہ احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں تم نے اپنی جان کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کو، اپنی جان پر ظلم کرنا کیا ہے؟ گناہ کرنا۔ جو بندہ بھی گناہ کر رہا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، سوائے کہ وہ توبہ کر لے اور اپنے آپ کو کلیئر کروا لے، تزکیہ اپنا کر لے، گناہوں سے معاف کروا لے تو پھر تو خیر ہے، ادروائز اس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے۔ وہاں حشر کے میدان میں ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ دیکھے گا، نامہ اعمال میں حاضر پائے گا۔ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اپنا نامہ اعمال انسان کھولے گا تو سب کچھ حاضر پائے گا۔ انسان حیران ہوگا کہ اور یہ میری زندگی 40 50 60 سال کی ہے، اس میں کب یاد رہتا ہے انسان کو؟ بڑے بڑے گناہ انسان کو کیے ہوئے زندگی میں بھول جاتے ہیں، 60 سال کی 70 سال کی زندگی میں انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن قیامت والے دن جب انسان اپنا نامہ اعمال پکڑے گا، ہر ذرہ برابر بھی برائی جو ہوگی نا وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ اس لحاظ سے جو ہم اگر گناہ کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کسی پر کرتے ہیں، وہ ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، بجائے صرف اس کے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں اپنے اللہ سے کلیئر کروا لیں۔ تو میرے بھائیوں، میں درس کا آغاز اصل میں جو موضوع ہے نا وہ کچھ اور ہے، لیکن میں نے آغاز یہاں سے کیا ہے کہ آج کا یہ جو دن ہے نا بڑا احترام کا دن ہے، ایک اس لحاظ سے کہ یہ محرم کا دن ہے، اور ایک اس لحاظ سے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزادی دی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام اس کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو اس کا حکم دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ او کما قال علیہ السلام، میں اپنے اللہ سے امید رکھتا ہوں جو اس دن کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، صحابہ کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ تو جب آپ مدینہ طیبہ گئے نا تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا بھائی تسی روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس دن ساڈے نبی نو موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرعون تو نجات دیتی سی تے اسی اس خوشی دے وچ شکرانے دا روزہ رکھنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ لئن بقیت لاصومن التاسیہ، اگر اگلے سال میں اس دنیا میں باقی رہا تو میں تو ہماری مخالفت کرتے ہوئے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے ان سے الگ اپنا دین کو واضح کرنے کے لیے 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب اس میں بعض نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 9 کا رکھوں گا، بعض نے سمجھا کہ نہیں عاشوراء تو رکھنا ہی رکھنا ہے، بھی اگر صرف 9 کا رکھیں گے پھر عاشوراء رہ جائے گا، تو لہذا عاشوراء بھی رکھو اور 9 کا بھی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت ہی کی تھی نا، تو ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھیں گے تو یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔
اور ویسے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں نا، وہی ایک دوسری حدیث میں یہ خود فرماتے ہیں کہ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. اور وہ مخالفت کیسے کرو؟ کہ 9 کا بھی روزہ رکھو، 9 محرم کا بھی روزہ رکھو، اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھو. اب اس مہینے کی اس لحاظ سے بھی شہرت ہے، احترام والا تو یہ مہینہ اور دن ہے، اور اس دن کے اندر نواسہ رسول مقبول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے ہیں. اب لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا اور وہ کھانے پینے پہ لگ گئے، یعنی الٹ، ہر کام الٹ کرنا ہے. نبی پاک دے، نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں نبی پاک کے نواسہ ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام پر لوگ بانٹ رہے ہیں؟ اللہ نام تو اللہ کے نام پر بانٹنا چاہیے نا. یہ جو بانٹنا ہے نا، یہ اللہ کے نام پر بانٹنا چاہیے، کیونکہ بانٹنا یہ بھی عبادت ہے، یہ مالی عبادت ہے. اور ہر عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ. کیونکہ ہم کلمے کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ جو ہم چیز تقسیم کرتے ہیں نا، لوگوں میں بانٹتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے نام کا کرنا چاہیے، چونکہ یہ کسی کو کھلانا یہ عبادت ہے، مالی عبادت ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے. اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لوگ بانٹ رہے ہیں. بھائی ان سے محبت تو یہ ہے نا کہ تم وہ کرو جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے نواسہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، چاٹا، سونگا، اپنا پھول کہا، نبی پاک کی دعاؤں میں وہ پلے بڑھے، نبی پاک کی گود میں وہ پرورش پائے، نبی پاک نے ان کا بیٹا نبی پاک نے ان کے نام رکھے. پتہ ہے آپ کو جب پہلا بیٹا پیدا ہوا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ بھی، کہاں ہے؟ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے نبی پاک کی گود میں ڈالا گیا. تو آپ نے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا نام تھا؟ حضرت حسن کا نام تھا حرب. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے. نبی پاک نے فرمایا نہیں بھائی، حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسن ہے. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے عقیقے کیے، عقیقے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے کیے، نام رکھے، اور پھر آپ صبح و شام کی دعائیں پڑھتے تھے ان کے اوپر. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ پلے بڑے ہی نبی کے گھر میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے نانا کی سنت پر عمل نہ کرتے ہوں، وہ اس دن کا روزہ نہ رکھتے ہوں؟ وہ تو ساری زندگی 9 اور 10 کا روزہ رکھتے رہے، اور آج لوگ جو ہیں ان کی سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں. حضرت حسین سے محبت کرنی ہے تو ایسے محبت کریں کہ ان کی سیرت کو اپنائیں. کان کثیر الصلاۃ والصدقۃ والصوم، میں نے ان کی سیرت میں پڑھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت میں پڑھا ہے، کان کثیر الصلاۃ والصوم والصدقہ. وہ تو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے، وہ تو بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے، وہ تو بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، وہ بہت زیادہ جود و سخاوت کرنے والے تھے، وہ بہت زیادہ عفو و درگزر کرنے والے تھے. محبت کرنی تھی اینج کرو، محبت کرنی ہے تو ایسے کرو. وہ تو روزے رکھنے والے تھے، روزے رکھو. وہ تو صبر والے تھے، تم صبر کرو. وہ شہادتوں کے اوپر روتے پیٹتے نہیں تھے. یہ جو ان کی اپنی شہادت ہوئی ہے ان کے گھرانے میں، کبھی یہ پہلی شہادت نہیں ہے. ان کے گھرانوں میں شہادتوں کی تو لڑیاں لگی ہوئی ہیں. ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی بھی شہید ہوئے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان سے اوپر ان کے اپنے باپ علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے. وہ ان کی شہادتوں پر نہیں روئے پیٹے. ان سے اوپر ان کے دادا شہید ہوئے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء. دنیا و آخرت میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، نبی پاک نے سید الشہداء ان کے دادا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے.
وہ تو اس کے اوپر انہوں نے ماتم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے نبی پاک اپنے نانا کی اس حدیث پر قائم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس شخص کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں جو مصیبت کے وقت میں اپنے گالوں کو پیٹے، جو اپنے گریبان کو چاک کرے، اور جو اپنے گالوں کو پیٹ کر گریبان کو چاک کر کے جہلیت کے بول بولے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نانا تو کہتے ہوں جو ماتم کرتا ہے اس کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی اپنے باپ کی شہادتوں پر ماتم کو جائز سمجھتے ہوں؟ جس چیز کو خود شہیدوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی جائز نہ سمجھتے ہوں، وہ ان کے نام پر دین بنا دیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر برحق ہے کہ ان کی شہادت بڑی المناک ہے۔ ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے نبی پاک کے نواسے کو جس نے شہید کیا ہے، مالی جانی مشورتاً جو بھی ان کی شہادت میں شریک ہے، اللہ کی ان پہ اوپر لعنت ہو۔ ان کی شہادت پر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جو جس لحاظ سے بھی شریک ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، وہ جہنم کے کلاب ہیں، وہ جہنمی لوگ ہیں جو نواسۂ رسول کے خون کے اندر شریک ہیں۔ اور وہ تو نواسۂ رسول تھے۔ اور بھائی اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک عام مومن بندہ اگر اس کو کوئی قتل کر دے، اس کی سزا میں اللہ نے 4 لفظ بولے ہیں، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، خالدا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور وہ رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ ایک عام مومن کے قتل کے اوپر اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، یہ تو قتل، یہ تو شہادت اس ذات اور ہستی کی ہے کہ جن کی تکلیف پر 2 جہانوں کے سردار جو ہے وہ تڑپ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کی شہادت المناک ہے، ان کی شہادت میں جو جس لحاظ سے بھی شریک ہے وہ مغضوب علیہ ہے، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے، اس کے اوپر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو حضرت حسین کی شہادت میں شریک ہے۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے میرے بھائیوں، آج لوگوں نے اس شہادت کی آڑ لے کر نبی پاک کے پیاروں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ دراصل ان کی محبت حضرت حسین کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف ان کا نام یوز کرتے ہیں، ان کی آڑ لیتے ہیں، ان کی آڑ لے کر وہ ان کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں جو وہ ذاتیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو نبی پاک نے اپنا سب سے قریب تر بنایا، جن کو اللہ پاک نے اپنے نبی کے قریب ترین کے لیے منتخب فرمایا۔ ابو بکر اور عمر وہ ہستیاں ہیں۔ آج لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ لے کر، اہل بیت کی آڑ لے کر ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سن لو، ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کی محبت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی محبت کے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے، لوگوں سمجھو، اس فتنے سے بچو کہ وہ لوگ اہل بیت کا نام لے کر ابو بکر اور عمر جیسے صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اور وہ ابو بکر و عمر جن کے متعلق خود حیدر کرار خلیفۃ المؤمنین مسلمین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی چارپائی پڑے ہوئے تھے، لوگ جنازے کا انتظار کر رہے تھے، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، اچانک ایک شخص نے آ کے، راوی حدیث کہتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں، اچانک ایک شخص نے آ کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، عمر
تو وہ ہستی اور وہ ذات ہے کہ تو نے اپنے پیچھے اب اتنا کوئی بندہ بڑا نہیں چھوڑا کہ جس کے عمل کو میں اتنا اچھا سمجھوں کہ اس عمل جیسا میں عمل بنا کے اپنے اللہ سے جا ملوں. آپ سے بڑھ کر اب آپ کے بعد مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جس کے عمل کو میں رشک کروں کہ ایسا عمل کر کے میں بھی اللہ سے ملوں جس طرح کا آپ کا عمل تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں. اور وہ شہادت کی چارپائی پہ پڑے ہیں اور آگے فرماتے ہیں عمر تم تو وہ ہو، مجھے لگ رہا تھا، مجھے امید تھی کہ آپ ہم میں سے سب سے پہلے اپنے اس پیاروں کے ساتھ ملیں گے، نبی پاک کے ساتھ اب سب سے پہلے آپ ملیں گے، مجھے لگتا تھا. آج وہ وقت آ گیا ہے. عمر تم تو وہ ہستی ہو، تم تو وہ ہستی ہو کہ جس کے متعلق دو جہانوں کے سردار اکثر فرمایا کرتے تھے ان لوگوں میں فلاں جگہ پر گیا، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے. دخلت انا ابو بکر و عمر، میں فلاں جگہ پر داخل ہوا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے. خرجت انا ابو بکر و عمر، میں فلاں جگہ سے نکلنے لگا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ تھے. نبی پاک اپنی باتوں میں اکثر فرمایا کرتے تھے میں یہ کام کرنے لگا تو ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے، میں یہ کام کرنے لگا ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے. تم تو وہ ہستی ہو. آج لوگ ایک طرف محبت کا دم بھرتے ہیں تو دوسری طرف نبی پہ گئے ان جان نثاروں کے اوپر زبان کھول دیتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے جنتی قرار دیا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے اپنی زندگی میں ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ یہ جنت میں ہیں. اور دور نہ جاؤ تو اللہ نے دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ وہ دنیا میں اس ٹکڑے میں ہیں جو جنت کا ٹکڑا ہے. وہ دنیا میں اب بھی جو لیٹے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. او لوگوں، میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک یہ جو جگہ ہے یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تم جنت کے فیصلے کرنے کی بات کرتے ہو، وہ تو سوئے ہی جنت میں ہوئے ہیں. دنیا میں نبی پاک کے ساتھ تھے، آپ ہمیشہ اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا نام لیتے تھے. اللہ پاک نے دائیں بائیں لٹا کر ثابت کر دیا وہ تو فوت ہونے کے بعد بھی نبی کے ساتھ ہیں، وہ قیامت والے دن بھی نبی کے ساتھ ہوں گے. بات آئی ہے تو آپ کو ایک اور حدیث سنا دوں. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں خادم رسول جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال نبی پاک کے خادم رہے. پریشانی صحابہ کو یہ ہوتی تھی کہ حشر کے میدان میں آپ تو جنتوں کے اونچے مقاموں پر ہوں گے، ہم نیچے رہ جائیں گے تو پھر اس طرح سے ملاقات نہیں ہو سکے گی. لیکن جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا، انس فرماتے ہیں مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ بات سن کر ہوئی تھی کہ سبحان اللہ، دنیا میں نبی پاک کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اب اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا. انس فرماتے ہیں مجھے خوشی ہو گئی کہ قیامت والے دن میں سب سے زیادہ محبت نبی پاک سے کرتا ہوں اور ابو بکر عمر سے کرتا ہوں، کیونکہ اس حدیث یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ ابو بکر اور عمر وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہی سیم الفاظ جو حضرت علی کے الفاظ تھے کہ میں فلان جگہ پر گیا، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے. دخلت انا ابو بکر و عمر، میں فلان جگہ سے داخل ہوا، ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے. میں فلان جگہ سے نکلنے لگا، ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے. نبی پاک چونکہ ان دونوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنی ہر بات میں ان دونوں کا نام لیتے تھے. میں ان دونوں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، قیامت والے دن میں ان کے ساتھ ہی ہوں گا. تو اپنا پیار محبت ڈال لیں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ.
عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ، نبی پاک کی جو ہے بیٹی حضرت فاطمہ سیدہ جو جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے ساتھ نبی پاک کی بیویاں وہ ہمارے لیے جو ہیں وہ اولا ہیں اور وہ ہماری مائیں ہیں۔ ان اہل بیت کے ساتھ نبی پاک کے گھر والوں سے محبت کریں، نبی پاک کے ان جان نثاروں سے، یاروں سے، دوستوں سے، جان نثاروں سے محبت کریں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی اس حدیث کی روشنی میں قیامت والے دن اگر آپ کی محبت ان کے ساتھ خالص ہے تو قیامت والے دن آپ ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ بیٹھ جائیں آرام سے۔ قیامت والے دن ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اس لیے ان کے ساتھ محبت کرنا لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر ان کے ساتھ بغض کر دیا، قیامت والے دن ان سے دور کر دیے جائیں گے۔ ان سے دور کر دیے گئے تو پھر دوسرا ہی طبقہ ہوگا، پھر جنت کا طبقہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر احادیث ہیں، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے متعلق بھی کہی ہے، جو میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہی بات نبی پاک نے الگ الگ کر کے بھی فرمائی ہے، الگ الگ ان ہستیوں کے متعلق بھی فرمائی ہے۔ جو میرے حسن حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ پاک تو بھی اس سے محبتیں فرما، اللہ پاک تو بھی ان سے محبتیں فرما۔ اپنا ایمان، یقین، عقیدہ مضبوط کریں میرے بھائیوں۔ آج کے درس کا خاص میسج یہ ہے کہ ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں۔ آج دشمن نے یہ ہوائی اڑائی ہوئی ہے، وہ ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ اللہ کی قسم ایسی بات نہیں، قرآن کی بات سچ ہے۔ ہر مولوی ذاکر کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے قرآن کی بات غلط ہو سکتی، تو پھر یقین رکھیں اس بات پر۔ میں پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیں۔ محمد الرسول اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے۔ ساری بات صحابہ کی ہے، اگلی ساری آیت میں بات اللہ پاک نے صحابہ کی ہے۔ لمبی آیت ہے، لمبی آیت میں بات صحابہ کی ہوئی ہے، لیکن سب سے اوپر ٹھپا اس جملے کا لگایا، محمد الرسول اللہ۔ محمد جن میں کھچ رہا نا، تسی انہیں سبحان اللہ کوئی نہیں کہنے، ناراض ہو میرے نال؟ تسی میرے نال ناراض جے؟ خوش جے؟ تے میں اللہ دا قرآن پڑھ رہا، اگر تہاڈا روح تازہ ہو رہا ہے تو پھر تہاڈے چہرے تے خوشی ہونی چاہیے۔ نبی پاک دے نام نال محبت ہے نا، تے پھر نا درود بھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا نام سن کر درود نہ پڑھا، نصح یا طریق الجنہ، اس کو قیامت والے دن جنت کا راستہ بلا دیا جائے گا۔ ایتھوں کسی نے چھڑ دیو نا بھی تو فلاں جگہ تے چلا جا، وہ کلا جا نہیں سکتا، اگر انہوں کوئی دسے نا تو کوئی جا سکتا ہے؟ لاہوروں پار نہیں لنگ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں لاہوری راہ نہیں صحیح دس دے، وہ اصل بات یہ ہے کہ لاہور دے راہ ہی ایڈے اوکھے سوکھے نے بھی کوئی دسے بھی کہتے ادھروں سجے ہو کے کھبے ہو کے اگر پھر سجے ہو کے پھر کھبے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اگوں نہرے نار لے کے جانا ہے۔ وہ کسی نے وہ نہر تے وہ گڈی ڈگی ہوئی وکھا کے نا تصویر بنا کے نہر سے گڈی ڈگی ہوئی ہے، انہیں لگتا ہے انہوں کسی لاہوری نے راہ دسیا بھی سجے ہو کے کھبے ہو کے اگوں نہر وچ جانا ہے، ٹھیک۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ لاہور کے وہ ہے ہی اتنا پچیدہ کہ کوئی صحیح دل سے بتائے بھی نا راستہ تو انہوں سمجھ نہیں آتی، تو لوگ کہ ساڑے بلیم لاندے نے لاہوری راہ نہیں صحیح دستے، راہ اسی صحیح دسنے ہاں، اصل جو راستہ اوکھا ہے۔ تو قیامت والے دن سارے انسانوں نے ہونا ہے ادھر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں نے ہونا ہے ادھر، تو اوتھے جنت دا راہ ہی نہ پتہ ہوئے تو دسو کی بنے گا؟ جنت دا راہ ہی نہ، تو پھر اللہ پاک نے ساری زمین سدھی کر دینی ہے، ساری زمین میدان ہونی ہے، نہ کوئی اچھی نیچی، نہ کوئی اے بنگلہ او بنگلہ، تے نہ کوئی اے سوسائٹی او سوسائٹی، ٹون ٹان تے ہونے کوئی نہیں، سدھا ہی ہونا ہے، میدان ہی میدان، تو اوتھے جنت دا راہ کیویں لبھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نام سن کر درود نہیں پڑھتا، نصح طریق الجنہ، وہ جنت کا راستہ قیامت والے دن بلا دیا جائے گا۔ وہ جنت دا راہ چاہیے،
تو پھر ذرا محبت نال پڑھو نا صلی اللہ محمد الرسول اللہ، اینج پتہ لگے یہ بھی محبت تھوڑی ہو ذرا سونی کر کے پڑھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یار جنہ سارے اپنا کائنات دا سب تو خوبصورت جسم نبی پاک دا، کائنات دا سب تو نرم و ملائم جسم نبی پاک دا، اور انہاں اپنا اتنا خوبصورت جسم اور خوبصورت جوانی وہ ساری اپنے واسطے لائیے۔ 23 سال لوگوں نے ساہ نہیں لین دیتا جناب، ایڈا سوکھا اسلام اتنے نہیں پہنچیا، پتھر بھی کھانے پے نے تے اسلام ساکے تک پہنچان واسطے تے 23 سال کافر لڑتے ہی رہن۔ تسی پڑھ کے ویکھو، میں حیران سارے جننے بھی نا سیرت لکھن والے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جنگاں ہی لکھیاں نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھو تو تمہیں لگے گا ایتھوں جنگ تو نکلے، پھر ایس جنگ چ، پھر ایس جنگ چ، پھر ایس جنگ چ، پھر او جنگ چ، وہ ٹلدے ہی نہیں سی، لڑی ہی جاندے سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جنگیں ہی کی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینیاں جنگاں انہاں نال لڑ کے تو اسلام سانو پہنچا کے چھڈیا۔ وہ کہندے سی چھڈ دیو، رک جاؤ، عورت چاہیے، دولت چاہیے، عہدہ چاہیے، سب کچھ سانو دتا، بس تسی گل اسلام دی نہ کرو۔ نبی پاک نے فرمایا تسی یہ گل کر دیو، میرے سجے ہاتھ تسی سورج بھی رکھ دیو نا، تے کھبے ہاتھ تسی چن بھی لیا کے رکھ دیو نا، اے اللہ دا پیغام میں پہنچا کے چھڈنا ہے۔ تے ہن انہاں دا نام سن کے تے اینا بھی نہیں کر سکتے کہ نہ محبت نال درود ہی پڑھ لیے۔ نظر ہے ہن پڑھیا جنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، جو ان کے ساتھی تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ لوگ یہ جب آیت پڑھتے ہیں اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف صحابہ ہیں۔ بھائی اس میں سب سے پہلے اہل بیت ہیں، اہل بیت صحابہ نہیں سی۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے لوگوں نے ذہن چاہتا ہے کہ اندر مراد صرف صحابہ ہی نہیں، اور اہل بیت صحابہ دے نال نال وہ نبی پاک دے گھر والے بھی سن، تو انہوں دا عہدہ سٹیٹس ہور ہو گیا۔ ایک تو وہ صحابی رسول نے، اتوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار بھی نے، تو وہ بھی اندر وچ ہی نے۔ والذین معہ، ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یا تک جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سب کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ کافروں کے اوپر سخت تھے لیکن آپس میں وہ بڑے نرم دل تھے، آپس میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بھلا کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے محبت پیدا کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے دلوں میں، پھر سوچ لو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سارے نبی کے صحابہ اور آپ کے گھر والے اہل بیت، سب کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت کو بھر دیا تھا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں نبی پاک اگر آپ زمین کے اندر جتنا بھی سونا چاندی ہے، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، یہ ساری زمین بھر کر بھی آپ خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کو ملا نہیں سکتے تھے۔ یہ تو اللہ نے رحمت کی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو محبت سے بھر دیا ہے۔ آپس میں بڑی محبتوں والے تھے۔ نہیں یقین آتا تو غیروں کی کتابوں کے اندر پڑھ کے دیکھ لو۔ علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے بیٹے کا نام، ایک تو وہ بیٹے ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ نبی پاک کے بیٹی جب تک ان کے گھر پہ تھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے جانے کے بعد نبی پاک کے غم میں، باپ کے غم میں بیٹی بھی حضرت فاطمہ سیدہ صدیقہ وہ بھی جلدی ہی اللہ سے جا ملیں۔ جب وہ اللہ سے جا ملیں تو اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادیاں کیں، تو اللہ پاک نے جو سب سے پہلا بیٹا دیا تو ان کا نام حضرت علی نے اپنے سب سے پیارے محبوب کے نام پر رکھا۔ کیا نام رکھا ہوگا؟ محمد نام رکھا۔
پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا. یہ ہماری کتابوں کی بات نہیں, یہ شیعہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. 11 کتابوں کا حوالہ ہمارے علامہ احسان علی ظہیر نے لکھ کر رکھا ہوا ہے. کتاب چھاپی ہے, کتاب دنیا کے اندر کتاب موجود ہے, ان کی 11 کتابوں کا حوالہ دے کے گئے ہیں. وہ کہتے ہوتے تھے یہ منبر گواہ ہے, یہ مسجد گواہ ہے, یہ لوگ گواہ ہیں, یہ ویڈیو بن رہی ہے, میرے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی اس کا جواب دے دے تو اس کو سونے سے تول کے یہ کتاب دے دینا. ان کی 11 کتابوں کا وہ کہتے ہیں حوالہ اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو پھر میرے بعد یہ میرے رفقا بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اگر ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ تم نے لکھا ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جب دوسرا بیٹا دیا تو ان کا نام انہوں نے ابو بکر رکھا. پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا تو انہوں نے اس کا نام عمر رکھا. پھر اللہ پاک نے ان کو بیٹا دیا تو اس کا نام عثمان رکھا. پھر اللہ نے بیٹے دیے تو ان کے نام دیگر رکھے. اور بات یہیں بس ہوتی تو پھر اور بات تھی, اس سے آگے بھی بات چلتی ہے. اللہ پاک نے جب ان کو پوتا دیا, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اولاد پیدا ہوئی تو انہوں نے نام اپنے باپ سے رکھوایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے کا نام ابو بکر رکھا, دوسرے پوتے کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام عمر رکھا, پھر عثمان رکھا. یہیں بس نہیں, اپنے اگلے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام بھی انہوں نے ابو بکر, عمر اور عثمان رکھ کے یہ بات ثابت کر دی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں کے اوپر تو سخت ہیں لیکن آپس میں نرم دل ہیں. ہم قرآن کی بات مانیں یا تیری بات مانیں, تو جو لوگوں کو من گھڑت قصے اور کہانیاں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں یہ صحابہ اور اہل بیت نعوذ باللہ آپس میں کوئی دشمنی رکھتے تھے, استغفر اللہ, ایسی بات نہیں تھی. میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں اس بات کے کہ وہ آپس میں محبت کرتے تھے. حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دنیا میں 2 پھول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے 2 بیٹے سیدہ شبابی اہل الجنہ ہیں, وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ذرا پڑھ کے دیکھو حدیث, اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ہیں. تم کہتے وہ آپس میں دشمنیاں کرتے تھے, تم کہتے ہو وہ دشمنیاں کرتے, اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے. آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کرو, آپ کو پتہ چلے گا وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جان دیتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو بعد باہر دروازے کے اوپر پہرا دینے والے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین تھے. تم کیسی باتیں کر بنو میاں ماموں ماموں کرتے ہو. بڑا چبھتا ہے تمہیں لفظ ماموں. اور ماموں تو اللہ پاک نے ان کو مومنوں کا اللہ نے قرآن میں بنایا ہے, اس میں کون سی تانے کی بات ہے. نبی کی بیویوں کو اللہ پاک نے فرمایا ہے نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں. جب نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں تو ان کی بیویوں کے جو بھائی ہیں وہ ہمارے ماموں ہی ہیں. کتنا مقدس رشتہ ہے. آج لوگوں تو انتانا ماموں پارٹی, اور بھائی ماموں یہ اصل میں بہت بڑا ایک سازش بھی ہے. ہمارے خاندانی نظام کو توڑنے کے لیے مقدس رشتوں کو بڑی بےہودگی کے ساتھ بولا جاتا ہے. او ماما, بھئی اللہ کے بندوں, ماموں تو ایک بڑا پیارا رشتہ ہے. ماموں بھلا کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی چھاں. ماما ماں دا بھرا جڑا ہے نا وہ بھائی جان, وہ چاچیاں تایاں نال بھی کئی باری زیادہ ہی محبت کر رہے تھے, بھن دا بیٹا ہوندا نا. تو ماموں تو بڑی پیاری بات ہے. وہ کہتے ہیں او پھپھے کٹنی ہے, او پھپھو, او پھپھو, یعنی اس طرح کے لفظوں کو بگاڑ کر ہمارے ذہنوں میں ان مقدس رشتوں کا احترام ختم کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ پھپھو بڑا پیارا رشتہ ہے, چچی بڑا پیارا رشتہ ہے, تائی بڑا پیارا رشتہ ہے. تو خیر بہرحال بات چل رہی تھی کہ لوگ صحابہ کے لفظوں کو بھی اس طرح سے غلط استعمال کرتے ہیں. تم ان کے ایسے قصے گویاں کرتے ہو گویا نعوذ باللہ وہ آپس میں دشمنیاں کرتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کے اوپر جان دیتے تھے, ایک دوسرے کے اوپر وہ جان نشاور کرنے والے تھے.
وہ بات الگ ہے کہ ایک گھر کے اندر دو بھائیوں کی آپس میں اختلاف رائے ہو جاتی ہے. دو بھائیوں کی آپس میں اختلاف رائے, کراچے اختلاف رائے نہیں ہوں. بڑا بھائی کہنا انج کرنا ہے, چھوٹا کہنا جی انج کرنا ہے. بعض اوقات وہ گل نہیں سمجھ آتی کہ وہ کہتے نہیں جی انج کرنا ہے. وہ بعض اوقات شیطان بھی نال ہے, وہ بھڑکاتا ہے, تو بھائی آپس سے اچھیاں آوازاں ہو جاندیاں نے, تو رگاں پھل جاندیاں, تو غصے چ آ جاندے نے. اے کون کروا رہا ہوندا ہے؟ اے شیطان کروا رہا ہوندا ہے. تو تسی ویکھیا کہ کیا ایک واری بھرا آپس سے لڑ پین تو انہوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس سے دشمنی رکھتے ہیں؟ نہیں بھی, وہ تو وقتی گل ہے, اختلاف رائے وہ بول پے, محبت تو انہوں نے اتنے ہی ہوندی ہے نا. وہی بھرا آپس لڑے ہوندے نے, لڑ رہے ہوندے نے, حتیٰ کہ جتھے دین نہ ہوئے تو وہ کسونی بھی ہو جاندے. لیکن اسے ہی کچھ سمجھانے والا کوئی وڈا نیڑے ہوئے, وہ کہتے شرم کرو, حیا کرو, تسی کیویں, وہ تھوڑے آڑ دلا دے. وہی بھرا آپس ایک دوسرے کے سامنے رو رو کے معافیاں مانگ رہے ہوندے نے, یار میرے دل چ یہ نہیں سی گا, تو میرے دل چ یہ نہیں سی گا, بس ایویں بس غلطی ہو گئی. تو وہ صحابہ کرام بھی انسان ہی تھے, یہ نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے. نبی پاک معصوم عن الخطا ہیں. نبی جو ہے نا وہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, ان سے خطا نہیں ہوتی. نبی پاک جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, لیکن صحابہ جو ہیں وہ انسان ہی تھے. اگر ان سے کوئی خطا نہ ہوتی تو قرآن پھر کیسے نازل ہوتا اور ہماری اصلاح کیسے ہوتی؟ ان سے خطائیں ہوئیں بھی, اللہ نے معافیاں بھی دی. خطائیں بھی ہیں, اللہ نے معافیاں بھی دیں, اور سرٹیفکیٹ جاری کر دیا لوگوں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ ان پر راضی ہو گیا. ان کے جو بھی معاملات تھے, بعد میں جو بھی وہ کرے, ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ پاک ان پر راضی ہو گیا. باوجود اس کے کہ ان سے کوئی کمیاں بھی ہوئی ہوں گی, خطائیں بھی ہوئی ہوں گی, لیکن جب اللہ راضی ہو گیا ہے تو میں 14ویں صدی کا گنہگار ترین انسان اپنی زبان کو ان کے متعلق کھول کر کیسے ایمان والا تو رہ سکتا ہے؟ ٹائم ہو گیا نا, گل پھر ختم کر دی ہے. آیت کا ترجمہ مکمل کر دے, ٹائم ہو گیا. اللہ اکبر. آیت کا ترجمہ تو سن لینا میرے بھائیو. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے. اور سب سے پہلے یہ آج کے دن کے حوالے سے, آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی تذکرہ ہو رہا ہے ہر جگہ پر, تو اس حوالے سے اس آیت سے حسین رضی اللہ باہر نہیں ہے, اس آیت سے حضرت حسن باہر نہیں ہے, اس آیت سے حضرت علی باہر نہیں ہے, اس آیت سے اہل بیت باہر نہیں ہے. اہل بیت سے محبت کرتے ہو, اہل بیت سے اگر حسن و حسین سے محبت کرتے ہو تو ان کی سیرت اپناؤ, ان کی سیرت. اللہ پاک فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ, کہ تم ان کو دیکھو گے کوئی ادھر رکوع کی حالت میں ہے, کوئی ادھر سجدے کی حالت میں ہے, وہ تو سجدے کی حالت میں پائے جائیں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدے کر کر کے ان کے پیشانیوں کے اوپر جو ہیں وہ نشان پڑے ہوئے ہوں گے. میں نے اور آپ نے کب اتنا لمبا سجدہ کیا ہے؟ کوئی آدھے گھنٹے کا, 20 منٹ کا, 15 منٹ کا, کوئی 10 منٹ کا, کوئی 5 منٹ دا ہی, وہ بھائی 5 سیکنڈ دا بھی نہیں ہوندا اپنا. تے ایک سبحان ربی اللہ جاندیاں, ایک ٹھونگا لاندیاں, ایک اٹھدیاں, تے آپ اے حال ہے اپنی نماز دا. تے اسی گل کرنے پہ انہاں ہستیاں نو, صحابہ کرام نو, جنہاں نبی پاک دے چہرے نو ویکھیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن نے مینوں ایک نظر نال ایمان دی حالت سے میرے چہرے نو ویکھ لیا, اللہ پاک نے انہوں جہنم دی اگ تے حرام کرتا ہے. تے انہاں صحابہ دے فیصلے تو کرنے نے جہلم چ بہ کے, بعد وقت تو کرنے نے فیصلے, تو ٹھیکہ لے لیا, اللہ کو کلیئر کروا لیا کہ وہ نعوذ باللہ کہ انہوں اللہ نے جنت والا کام ختم کرتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے جج بننے والے اور ان کے وکیل بننے والے؟ وہ بدبخت نے کہا کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں نے مغیرہ بن شعبہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کا نام لے کے اس نے کہا کہ میں انہوں نے خلاف تلوار کٹ لینی سی. استغفر اللہ, اگر لفظ کی بول دیتا حضرت علی کے حق میں. اور بھائی حضرت علی صحابی رسول ہے, وہ صحابی رسول ہے, صحابی رسول آپس میں اختلاف رائے ہو تو وہ الگ بات ہے. تو کون ہوتا ہے 14ویں صدی دیکھ عام انسان؟ بھائی ماں باپ اگر آپس سے کوئی جھگڑ پہن,
ਮਾਂ ਬੋਲੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਬੋਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਔਲਾਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ہے؟ وہ چنگا بندہ ہے؟ وہ صحابہ کے اگر آپس میں کوئی مشاجرات ہوئے ہیں، جو اختلاف رائے ہوئی ہیں، جو بھی کچھ ہوا ہے، وہ تو صحابہ تھے، وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی۔ حضرت علی کا درجہ ہم بیان کر رہے ہیں، ابھی اپنے خطبے میں بیان کر رہے ہیں، وہ اونچے ہیں، لیکن دوسرا بھی تو صحابی رسول ہی ہے نا۔ تو اگر ان کا اختلاف رائے ہوا ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو میں ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے متعلق زبان کھولن دا، اگر وہ جنتی ہیں اور صحابی رسول کے متعلق کوئی گستاخی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، بدبخت اپنا کی بنوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر بعد میں آنے والے لوگ ایسا ایمان بنائیں جس طرح صحابہ کا ایمان تھا، پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ وہ تو وہ ہستیاں تھیں، وہ ذاتیں تھیں جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا، سورہ حجرات ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِیمَانَ، اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اوپر ایمان لکھ دیا تھا۔ اے قرآن ہے، ایسا آیت تو سامنے آیا آیت ہے، اے سورہ حجرات آیت نمبر 7 ہے۔ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمَانَ، اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اوپر ایمان کو نقش کر دیا تھا، سٹمپ کر دی ایمان کی۔ وَزَيَّنَهُ فِی قُلُوبِکُم، اور ان کے دلوں کے اوپر اللہ پاک نے ایمان کو مزین کر دیا تھا۔ تیرے میرے دل کے اوپر کئی اور چیزیں مزین ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ، لوگوں کے لیے مزین ہیں کچھ عورتوں کی خواہشیں، بچوں کی خواہشیں، سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ تمہیں یہ چیزیں الیور کرتی ہیں، تمہیں یہ چیزیں کھینچتی ہیں، لیکن میرے صحابہ کے دل میں ایمان خوبصورت تھا، ان کو ایمان کھینچتا تھا۔ پھر اسی صفحے پر اللہ پاک نے لکھا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ پاک نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ امتحان لیا جاتا ہے نا، کوئی فیل کوئی پاس، امتحان کے بعد کوئی فیل ہوتا ہے کوئی پاس ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، وہ امتحان میں 100/100 پاس آئے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ مغفرت کدوں دی ہے؟ جس کو خطا ہو جائے تو خطائیں تو اللہ نے اپنے معاف کر دی ہیں، پھر تو میں بول کے اپنا ایمان ہی ضائع کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میں کنکلوڈ کر دوں سارے بات کا۔ مجھے بھائی نے ترنم کے ساتھ حکم دیا ہوا ہے تو میں اس لحاظ سے بول رہا تھا، امید ہے کہ آپ کے دل کو کوئی اچھی بات لگے گی، لیکن نہیں سمجھ آئی اگر بات تو میں سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل حدیث بھی اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ شیعہ کے مقابلے میں جتنے بھی دوسرے ہمارا طبقہ ہے نا، وہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ سب اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ اصلی اہل السنہ والجماعہ ہم ہیں، ہم کہتے ہیں اصلی اہل السنہ والجماعہ ہم ہیں۔ تو خیر بہرحال اہل السنہ والجماعہ کی جو عقیدے کی کتابیں ہیں نا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں ہم نہ تو غلو کرتے ہیں نہ ہی ان کی شان میں کمی کرتے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اے عقیدہ ہے ساڈا۔ پھر میں سنان لگا دوبارہ سے، ہم صحابہ اور اہل بیت، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اہل بیت نبی پاک کے گھر والے وہ صحابی بھی ہیں، اور اوپر ایک درجہ یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے بھی ہیں، درجہ ایک بلند ہو گیا نا۔ صحابہ اور اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میں غلو نہیں کرتے کہ جو شان اللہ اس کے رسول نے اس کی بتائی ہے اس سے ہم بڑھاتے۔ آپ کو پتہ ہے بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کہتے ہیں، استغفر اللہ،
ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮੁਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆਲੇ ਇਸਲਾਮ। ਵੈਸੇ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿਣ 'ਚ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਆਈਆ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ہیں کہ یہ ساڑھے نزدیک انبیاء تو بھی ود نے۔ تو خیر ہم اہل سنہ والجماعت صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کی شان میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی شان میں کمی کرتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی شان میں کمی کرتے ہیں۔ جو ان کی شان اللہ اس کے رسول نے بتا دی ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے کہ گلستان مصطفیٰ میں کہیں علی مہک رہے ہیں تو کہیں ابو بکر چہک رہے ہیں۔ ہر کسی کا مقام اپنا اپنا ہے۔ آپ پھولوں کے باغ میں چلے جاؤ تو ایک پھولوں کا باغ ہوتا ہے، کوئی گلاب ہوتا ہے وہ ہل رہا ہے، خوشبو دے رہا ہے، کوئی دوسرا پھول ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہے، اس کی اپنی خوبصورتی ہے۔ ایسے ہی گلستان مصطفیٰ میں یہ جو نبی پاک کے صحابہ ہیں، نبی پاک نے ہر کسی کا وکھرا ہی کوئی شان بیان کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان جو ہے وہ عجیب انداز میں بیان کیا ہے، بڑے اونچے انداز میں بیان کیا ہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان اور انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کا جو شان ہے ہم ان کے اندر کمی کرتے نہیں ہیں۔ اور آگے بات کہ ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم ان سے محبت کرنے والوں سے بھی، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، یعنی جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ، بولو یار اون تو بولو، جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ جو حضرت حسن حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر والوں سے بغض رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ صرف گل ایتھے نہیں، باقی صحابہ کے متعلق بھی جو بغض رکھتا ہے ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کو ہم ایمان سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کو ہم ایمان سمجھتے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت سے بغض رکھنے کو ہم کفر سمجھتے ہیں اور ارتداد سمجھتے ہیں، نفاق سمجھتے ہیں۔ منافق ہے وہ بندہ جو صحابہ اور اہل بیت کے متعلق اپنا دل میلا رکھتا ہے۔ تو وہ ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ اور آج کے بعد یہ ہمارا درس ہے کہ ہم صحابہ والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم حضرت علی والے بھی ہیں، ہم عثمان والے بھی ہیں، ہم علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ سب پر راضی ہو، ہم حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے بھی ہیں، ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی والے بھی ہیں۔ تمام صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی جان نثار صحابی ہیں جنہوں نے ایک نظر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، وہ ہمارے سردار ہیں اور ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں بعد وہ پھر گیا تھا، یہ پھر گیا تھا، جس کے متعلق پھر تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہے کہ جس کے متعلق آپ کہہ سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ بہرحال میرے بھائیوں، وہ کہاں ہم کہاں، وہ کہاں ہم کہاں، ساڑی کی مجال ہے، کی ساڑی اوقات ہے، کی ساڑی اوقات ہے، انہیں اپا گنہگار ہاں، انہیں گنہگار ہاں۔ تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی نے ایک ساعہ، ایک لمحہ جڑا میرے کول گزاریا ہے نا، تہاڈی ساری زندگی دیاں نمازاں، روزے، حج، زکاتاں، ساری زندگی دیاں ایک طرف، تے میرے کسی صحابی نے ایک نظر مینوں ویکھیا نا، اے ایک طرف، یہ ایک نظر مینوں ویکھنا اے اچا ہے تو تہاڈی ساری زندگی دے عمل جڑے نا وہ تھلے نے۔ تسی اوہ پہاڑ سونے دا بھی خرچ کر دیو نا تے تسی میرے کسی بھی ایک صحابی دے ادنا تو ادنا درجے دے صحابی دے ایک مٹھ جوں خرچ کرن دے تسی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تے جنہ جاناں واریاں، تے جنہ خون دتے، تے جنہ سردی گرمی نہ ویکھی، تے جنہ صبح و شام نہ ویکھی، جنہ اپنے بال بچے نہ ویکھے، نہ اپنا گھر بار نہ ویکھیا، تے ہجرتاں کیتیاں، تے خون دتے، تے پیسے گھر بھی لٹائے، اج اٹھ کے کوئی بد نصیب اٹھ کے انہاں دے متعلق زبان کھول دے تے یار انہیں اپنا کی ایمان ہے، وہ اپنے ایمان جو فارغ ہو گیا تے انہیں کی بننا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے، آکھو آمین یار۔ آمین نال بھی کام بنتا ہے انشاءاللہ، آمین نال ہی کام بنتا ہے کہ یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں سب سے پہلے اپنی محبت نازل فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اپنے نبی کے حبیب ان کے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اپنے نبی کے جان نثاروں کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے،
ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ جتنے بھی ہم سے پہلے ایمان والے گزر گئے ہیں، کسی کے متعلق ہمارے دلوں میں کوئی ٹیڑھ پن، کوئی میل، کوئی چیل داخل نہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔